الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اشکر لی ولوالدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے آپ پر کوئی مہربانی کی، احسان کیا، کوئی نعمت کی، تو اس کے احسان کے بدلے میں، اس کی عطا کردہ نعمت کے بدلے میں آپ زبان سے اس کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں، دل میں اس کے لیے احسان مند رہیں، اور آپ کے اعضاء سے، آپ کے عمل سے بھی پتہ چلے کہ آپ اسے اپنا محسن سمجھ رہے ہیں، اسے اپنا مہربان سمجھ رہے ہیں۔ تو شکر کا اظہار دل سے ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے جذبات یہ ہوں کہ یہ میرا محسن ہے، میں اس کا احسان مند ہوں، اور آپ کی زبان بھی اس کے لیے تعریف کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، اور آپ کے سارے جسم کے اعضاء بھی شکر میں مشغول ہو جائیں، اور ظاہر سے بھی پتہ چلے کہ اس کا واقعی احسان ہے اور آپ اس کے احسانوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو مالک کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو ظاہر ہے یہ شکر تبھی ہوتا ہے جب کسی کی طرف سے کوئی نعمت ملے، کسی کی طرف سے واقعتاً احسان ہو، تو اس احسان کے بدلے میں یہ جو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا محسن ہے اور ہم اس کے احسان مند ہیں۔ تو مالک کریم نے اپنی ذات اور ہمیں والدین کا شکر ادا کرنے کا جو حکم دیا، تو دیکھنا یہ ہے کہ مالک کریم کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں اور ہر وقت ہیں۔ شکر ادا کرنے کا حکم دینے کے ساتھ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب خوشی ملے تو شکر کرو اور تکلیف ملے تو پھر شکر کا وہ موقع نہیں ہوتا، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں۔ مطلقاً شکر کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت ملنا نظر آ رہا ہو تو بھی شکر کریں، اور اگر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ رہی ہو، پریشانی آ رہی ہو، تو بھی اس کی ناشکری نہ کریں، تو بھی اس کے شکر گزار ہی رہیں۔ اس واسطے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے، تو اس صدمے سے بندہ بسا اوقات مغلوب ہو جاتا ہے، اور بندہ دکھ کی اس گھڑی کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اس وقت کون سا احسان ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت مجھ پر کون سا احسان ہے جس کی بنا پر میں شکر ادا کروں۔ تو اس لمحے بھی اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہوتے ہیں، بے شمار احسانات ہوتے ہیں، ان پر شکر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔
میں آپ کو صرف ایک مثال دینے لگا ہوں جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ تکلیف کی گھڑی میں شکر ادا کرنا کیسے ضروری ہوتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ آپ مدینہ طیبہ کے باشندے ہیں، تو دمشق سے عبد الملک بن مروان وقت کا بادشاہ ہے، اس نے عروہ بن زبیر کو اپنی ملاقات کے لیے دمشق بلایا۔ بادشاہ وقت کے پیغام پر آپ اسے ملنے کے لیے مدینہ طیبہ سے دمشق چلے گئے، اپنا جوان بیٹا بھی ساتھ لیا، وہاں کچھ دن آپ نے قیام کیا۔ اس قیام کی حالت میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری اور شاہی استبل میں گئے اور شاہی گھوڑوں کا معائنہ کرنے لگے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک گھوڑا بدکا اور اس کے بدکنے کی وجہ سے حضرت عروہ بن زبیر کا بیٹا، جوان بیٹا، موقع پر فوت ہو گیا اور اس کی ایک ٹانگ لگی تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ بھی خراب ہو گئی اور چہرے اور ماتھے پر بھی زخم ہو گیا۔ ظاہر ہے اب یہ پردیس میں ہیں، مسافری کے عالم میں ہیں، اور اچانک غیر متوقع طور پر بیٹے کا صدمہ پہنچ گیا، خود بھی بڑے زخمی ہیں، تو آپ کو جو تکلیف پہنچی وہ تو اپنی جگہ پر۔ عبد الملک بن مروان بادشاہ وقت جس کے مہمان آپ تھے، اسے بھی اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے بڑے چاہ سے، بڑی محبت سے اور بڑی چاہت سے بلایا تھا کہ یہ میرے پاس یہاں پر آئیں، نعمتوں میں وقت گزرے گا اور خوشی سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں گے، اچھا وقت گزر جائے گا۔ لیکن یہ اچانک کیا ہو گیا کہ بجائے اچھا وقت گزرنے کے اتنا بڑا صدمہ آن پڑا۔ اب میں اپنے اس مہمان کو تسلی کیسے دوں، کیسے ان کے دل کی ڈھارس بندھاؤں؟ وہ عبد الملک بن مروان اس بات سے پریشان ہے۔ اگلے روز جب وہ دربار میں بیٹھا، اس کے دربار میں فریادی آئے، اپنی اپنی ضروریات اور اپنی اپنی حاجات لے کر اس کے دربار میں پہنچے، تو عبد الملک نے دیکھا کہ ایک معذور سا بندہ، نہ بازو کام کرتے ہیں نہ ٹانگیں کام کرتی ہیں، صرف سانسیں چل رہی ہیں، وہ معذور سا بندہ اپنی ضروریات پوری کروانے کے لیے بادشاہ کے پاس سوال لے کر آیا۔ بادشاہ نے اس معذور کو جب دیکھا تو پوچھا تمہاری داستان کیا ہے، اس طرح معذوری کے عالم میں تم کیسے پہنچے؟ وہ معذور کہنے لگا کہ حضور میری کہانی یہ ہے کہ میرے پورے علاقے میں مجھ سے زیادہ خوشحال کوئی بھی نہیں تھا، مال و دولت بھی کثرت سے تھا، اولاد بھی اللہ نے عطا فرما رکھی تھی، بیوی بھی بڑی فرما بردار، بڑی خوشی سے اور بڑے عیش سے زندگی گزر رہی تھی۔ اچانک ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم اپنی فیملی کو لے کر سیر کے لیے نکلے اور ایک وادی کے کنارے، یعنی جو پہاڑی سلسلے میں جو وادی ہوتی ہے جہاں پر پہاڑی علاقے کا پانی آتا ہے، اس ایک نالے کے کنارے پر ہم نے اپنا خیمہ نصب کر لیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ طوفان آیا اور زور کا آیا، بارش ہوئی اور بڑی جم کے ہوئی، جس سے طغیانی آ گئی، سیلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس سیلاب کی کیفیت کے اندر ہمارا خیمہ بھی جاتا رہا، فیملی بھی اسی میں بہہ گئی، جو مال و متاع تھا سارے کا سارا ضائع ہو گیا، سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا، صرف میں ایک زندہ باقی بچا اور 6 مہینے کا میرا ایک بچہ وہ زندہ باقی بچ گیا، باقی سب کچھ تباہ ہو گیا، نہ بندے رہے، نہ مال رہا، نہ دولت رہی، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ 6 مہینے کا بچہ میرا ایک باقی بچ گیا۔ میں اسے لے کر صحراؤں میں گھومتا رہا، پھرتا رہا۔ اچانک ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر صحرا میں بیٹھا تھا،
دور سے مجھے ایک جانور نظر آیا، میرا اونٹ، میں نے پہچانا کہ یہ میرا ہی اونٹ ہے، تو میں اپنے بچے کو اس جگہ بٹھا کر اپنے اونٹ کو لینے کے لیے آگے بڑھا۔ تھوڑی دوری ابھی گیا تھا کہ پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھیڑیا میرے بچے پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی واپس جا کر بچے کو بچانے کی، لیکن میرے جانے تک بھیڑیا بچے کو اٹھا کر لے جا چکا تھا۔ اب بچہ میری آنکھوں کے سامنے وہ بھیڑیے کے منہ میں تڑپتا رہا، میں اسے بھی بچا نہ سکا۔ تو کہتے ہیں کہ اب پھر میں اونٹ کو لینے کے لیے، ظاہر ہے پریشانی کے عالم میں بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس پریشانی کے عالم میں میں اپنے اونٹ کی طرف دوڑا ہوا گیا۔ عقل تو اس وقت کام نہیں کر رہی تھی کہ اس کو کس طرح قابو کروں، بس اپنا سمجھ کر دوڑتے ہوئے اس کے پاس گیا۔ میرے دوڑنے کو اور عجیب انداز سے حواس باختہ ہو کر دوڑنے کو اونٹ نے جب دیکھا تو وہ بھی بدک گیا، اور وہ جب بدکا تو مجھے اس نے اپنے ٹانگوں کے نیچے، اپنے قدموں کے نیچے کچل دیا۔ ٹانگیں بھی ضائع ہو گئیں، بازو بھی ضائع ہو گئے، صرف ایک سانس باقی بچی ہے اور اپنی ضروریات کے لیے بھی محتاج ہو گیا ہوں۔ تو عبد الملک بن مروان نے جب اس کی یہ داستان سنی تو اس نے یہ سوچا کہ یہ داستان عروہ بن زبیر کی داستان سے زیادہ دکھی ہے، اس لیے عروہ بن زبیر کو تسلی دینے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس بندے کو عروہ بن زبیر سے ملایا جائے اور یہ اپنی داستان عروہ بن زبیر کو سنائے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مجھ پر بھی بڑی سخت مصیبت آئی ہے، لیکن مجھ سے بھی زیادہ سخت مصیبتوں والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ جب وہ اپنے سے زیادہ دکھ بھری داستان سنیں گے تو اپنی مصیبت پر صبر آ جائے گا، تسلی ہو جائے گی، دل کی کچھ ڈھارس بن جائے گی، ہمت مضبوط ہو جائے گی، اس لیے وہ داستان انہیں سنائی گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عروہ بن زبیر وہاں سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے۔ اب اہل مدینہ حضرت عروہ کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے، شہر سے باہر استقبال کرنے کے لیے آئے۔ ظاہر ہے حضرت عروہ عام آدمی نہیں ہیں، بڑا عالی شان خاندان ہے، تو استقبال کرنے والے لوگ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے نامور لوگ استقبال کرنے کے لیے جب آگے بڑھے، اور یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، خود بھی زخمی ہیں، تو صرف استقبال ہی نہیں کرنا بلکہ تسلی بھی دینی ہے۔ تو استقبال کرنے والوں میں ایک نوجوان حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہنے لگا کہ عروہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جو تمہیں صدمہ پہنچا ہے اس پر دل ہارنے کی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ تمہارے پاس 4 بیٹے تھے، اللہ رب العالمین نے صرف ایک واپس لیا ہے، باقی 3 ابھی تمہارے پاس موجود ہیں، تو اس نے جو دیا وہ سارے کا سارا ہی تمہارے پاس ہے، لیا تو اس نے تھوڑا سا ہے، باقی تو سب کچھ تمہارے پاس ہی ہے، اور اگر تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے تو تم دیکھو کہ تمہیں اللہ نے جسم میں اعضاء دیے کتنے ہیں، جب بے شمار اعضاء تمہیں دیے تو ان اعضاء میں سے ایک عضو اس نے واپس لیا، باقی سارے اعضاء تو ابھی تمہارے پاس ہی ہیں، باقی اعضاء کے تمہارے پاس رہنے پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور ایک بیٹا لیا، باقی بیٹے ابھی تمہارے پاس ہی رکھے، اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور کہنے لگا کہ یاد رکھنا کہ اے عروہ، یہ باقی جو بچے تمہارے پاس ابھی موجود ہیں اگر نیک ہوئے تو تمہاری نیک نامی کے لیے اور تمہارے بڑھاپے کے سہارے کے لیے یہی کافی ہیں، اور اگر یہ بھی نیک نہ ہوئے تو ان کے باقی رہنے پر بھی افسوس کرو۔ مطلب یہ ہے بات عرض کرنے کا کہ اس پریشانی کے عالم میں بھی بندہ یہ دیکھے کہ یہ ایک پریشانی تو مجھ پر آئی ہے، لیکن اس ایک پریشانی کے باوجود اس وقت اللہ رب العالمین کی دیگر نعمتیں میرے پاس کتنی ہیں۔ تو جب دیگر بے شمار نعمتیں ہیں تو نعمتوں کے ہوتے ہوئے پھر اس ذات کریم کا شکر ہی ادا کرنا بنتا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انشکر لی
میرا شکر ادا کرو اور ہر حال میں میرا شکر ادا کرو۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم، بہت ہی بڑے عالم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سندھ کے یہ بہت بڑے عالم دین، ماضی قریب میں ان کا وصال ہوا۔ ان کے والد ماجد دہلی کی جامعہ مسجد کے خطیب تھے۔ وہاں سے یہ دو بھائی بچپنے کے اندر پاکستان آئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں جب پاکستان پہنچے تو ظاہر ہے ان کی یہاں پر کوئی برادری، کوئی خاندان، کوئی دکھ درد بانٹنے والا کوئی بھی نہیں۔ کچھ عرصہ یہ دونوں بھائی اپنے معمولات میں زندگی گزارتے رہے۔ اتفاق ایسا کہ اس پردیس کے اندر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس انتقال کے بعد اپنے والد ماجد کو خط لکھا۔ اس خط کے اندر جس طرح کے دکھ کا اظہار کیا گیا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پردیس بھی تھا، نوجوانی بھی تھی، نا تجربہ کاری بھی تھی، مفلوق الحالی بھی تھی، دور طالب علمی ہے، ایک ہی ہمدرد تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ تو جو پریشانی کی کیفیت ہو سکتی ہے وہ پریشانی خط میں لکھ کر اپنے والد ماجد کو سنا دی۔ والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب آیا، اور جواب سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ ظاہر ہے جس کا بیٹا فوت ہوا ہو پریشانی تو اس کو بھی ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو انداز اللہ کے محبوب بندوں کا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا مقصد ہے۔ والد ماجد فرمانے لگے کہ بیٹا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا بھائی پردیس کے اندر تم سے جدا ہو گیا، لیکن اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے جب تک چاہا تمہیں بھائی کی صورت میں ایک بندہ عطا کیے رکھا، جب تک اس نے چاہا اس وقت تک اس نے ایک ہمدرد، ایک دکھ درد بانٹنے والا تمہیں دیے رکھا۔ اب اس نے یہ ذریعہ واپس لے لیا ہے تو دکھ درد بانٹنے والا کوئی اور ذریعہ پیدا کر دے گا۔ یہ شکر ادا کرنے والوں کا اور اللہ پر توکل کرنے والے بندوں کا یہ انداز ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا ہر حال میں میرا شکر ادا کرو، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتیں تو ویسے ہی بے شمار ہیں، ان کا تو بندہ احاطہ کر ہی نہیں سکتا، اور ہر نعمت پر شکر بنتا ہے۔ اس انداز سے اگر بندہ دیکھے تو شکر ادا ساری زندگی ہر سانس کے ساتھ بھی کرتا رہے تو شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اہل تصوف ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا، ہر سانس ہی اللہ کی نعمت ہے، ہر سانس اس کی نعمت ہے، اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سانس میں شکر ادا کریں۔ اور ہر سانس میں شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے باقی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، نیند کے اوقات بھی ہوتے ہیں، غفلت کے لمحات بھی ہوتے ہیں، تو ہر سانس میں شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اس سلسلے میں صوفیاء نے طریقہ یہ اخذ کیا کہ حبس دم کے ساتھ وہ اپنے مریدین کو ذکر تلقین کرتے ہیں، یعنی اپنا سانس روک کر دل ہی دل کے اندر ایک سانس میں 33 دفعہ اللہ اللہ کہہ دیں، اور اللہ اللہ ایک سانس میں 33 دفعہ کہنے کے بعد پھر سانس نکالیں، دوسرے سانس میں پھر 33 دفعہ اللہ اللہ کہیں، تیسرے سانس میں پھر 33 دفعہ اللہ اللہ کریں۔ اس کو کہتے ہیں سانس روک کر اللہ کا ذکر کرنا۔ تو یہ روزانہ صوفیاء 25,000 دفعہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تاکہ ہر سانس کے بدلے میں اللہ کا ذکر اور اس کا شکر ادا ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا تو ضروری ہے ہی، اس کے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر مند رہنا بھی ضروری ہے۔ والدین کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، اور یہ بذات خود ان کا وجود کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ والدین بندے کی دنیا میں جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں، یعنی انہیں راضی کر لیں تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور اگر یہ راضی نہ ہوں تو بندہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔
پھر سرکار نے ایک موقع پر فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کر دیں، وہ دعا ان کے دل سے نکلے تو وہ دعا اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہوتی ہے، اتنا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، وہ گویا کہ کسی نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہو۔ والدین کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں اس درجے والی ہوتی ہے جس درجے کی جو مقبولیت نبی کی دعا کو ملتی ہے اپنی امت کے بارے میں۔ اور والدین کی دعا اللہ کے بارے میں مقبول کتنی ہوتی ہے، میں صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کننا فی الصفۃ عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ہم جو اصحاب صفہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر باش جو صحابہ کرام اقامتی طلباء جو تھے، ہم حضور کے پاس رہتے تھے۔ فَأَتَتْهُ امرأۃ، تو سرکار کی خدمت میں ایک خاتون آئی، معاہا مہاجرۃ ومعاہا ابن لہا، وہ خاتون مدینہ طیبہ کی رہنے والی نہیں تھی، کسی دوسرے علاقے سے ہجرت کر کے وہ آئی تھی، اور اس خاتون کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ جب وہ ماں بیٹا مہاجر بن کے، اور مہاجر بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا گھر بھی چھوڑا، جائیداد بھی چھوڑی، برادری کنبہ قبیلہ سب کچھ چھوڑا، سارے رشتے حضور پر قربان کر کے اب حضور کی خدمت میں آ گئے ہیں۔ جب وہ حضور کی خدمت میں پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ اضاف المرأۃ الی النساء، سرکار نے وہ خاتون خواتین کے حلقے میں بھیج دی اور اس کے بیٹے کو اصحاب صفہ میں سرکار نے داخلہ دے دیا۔ اب ظاہر خاتون باپردہ خواتین کے اندر ہے اور اس کا بیٹا مسجد نبوی کا رہائشی طالب علم بن چکا ہے، اور جب اس طرح دن گزرتے گئے تو ظاہر ہے ماں کو بھی پتہ ہے میرا بیٹا یہی ہے، بیٹے کو بھی پتہ ہے میری ماں یہی ہے، روز روز اور ہر وقت ملاقات کا سلسلہ نہیں تھا۔ وہ باپردہ خواتین کے زمرے میں، یہ نوجوانوں میں صحابہ کرام میں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا ان کے قیام کو کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک وبا پھوٹی، ایک بیماری پیدا ہوئی، اور اس بیماری کی وجہ سے اس مہاجرہ خاتون کا بیٹا فوت ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے غسل کا انتظام کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں لما اردنا ان نغسلہ، جب ہم صحابہ نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے غسل کا بندوبست کریں تو سرکار کے ذہن میں کوئی خیال آیا، سرکار نے فرمایا یا انس ایت امہ، اے انس اس کی ماں کے پاس تو جاؤ، فعالمہا، اور اسے جا کر بتاؤ کہ تمہارا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اب غسل کے انتظامات ادھر ہی رہے، میں اس کی والدہ کے پاس چلا گیا، فعالمتہا، میں نے اس کی ماں کو جا کر بتایا کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ فجاءت، میرے بتانے پر اس کی والدہ ماجدہ آ گئیں، حتیٰ جلست عند قدمہ، اور اس کی امی جان نے آ کر اس کے قدموں کے پاس آ کر ڈیرا لگا لیا، اس کے وہ بچہ لیٹا ہوا ہے، قدموں کے پاس ماں آ کر بیٹھ گئی۔ فاخذت بہما، ماں نے اپنے بیٹے کے دونوں قدم پکڑ لیے، اور قدموں کو پکڑنے کے بعد مالک کریم کی بارگاہ میں، اب ظاہر ہے ہاتھ تو قدموں پر ہے، ہاتھ نہیں اٹھائے، دل سے وہ مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہم انی اسلمت لک طوعا، اے اللہ میں نے جو اسلام قبول کیا ہے، تیرا اور تیرے محبوب کے نام کا جو کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھا، کسی لالچ کی وجہ سے بھی نہیں پڑھا، کسی دباؤ میں بھی آ کر نہیں پڑھا، میں نے اپنی خوشی سے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ اور فرمانے لگی وخالفت الاوثان زہدن، اور پہلے جس بت پرستی کے اندر ہم مبتلا تھے، اب بت پرستی کی میں نے جو مخالفت کی ہے، یہ مخالفت بھی کسی کی دشمنی میں نہیں کی، بلکہ ان سے نفرت کا اظہار میں نے اپنے دل کی رغبت سے کیا ہے۔ تیری طرف میری توجہ مائل ہو گئی، بتوں سے دل اچاٹ ہو گیا ہے،
اس لیے میں ان کی مخالفت کر کمر بستہ ہو گئی ہوں۔ اور کہنے لگی وَهَاجَرْتُ لَكَ رَغْبَةً، اور مجھے میرے قبیلے سے کسی نے نکالا نہیں، مجھے گھر سے کسی نے دھکا نہیں دیا، اور میری حیثیت بھی وہاں پر کم نہیں ہوئی کہ میں وہاں علاقہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں، بلکہ میں نے جو ہجرت کی ہے یہ اپنی دلچسپی کی وجہ سے اور تجھے اور تیرے محبوب کو سچا سمجھ کے یہ ہجرت کی ہے۔ یعنی میرا کوئی کام بھی اپنی نفسانی غرض کی وجہ سے نہیں تھا۔ اب میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں پر جب آ گئی ہوں، لالچ کوئی نہیں، غرض کوئی نہیں، تیرے نام پر سب کچھ قربان کر کے آئی ہوں، تو مالک کریم اگر میرا بیٹا اس پردیس کے اندر فوت ہو گیا تو میرے گھر والے، میرے قبیلے والے کیا کہیں گے کہ اگر اسلام ان کا دین اتنا ہی سچا ہوتا تو اس کا بیٹا اس طرح قسم پرسی کی موت مرتا۔ وہ مجھ پر ہنسیں گے، مجھ پر تانے دیں گے، اور میری عرض یہ ہے کہ اللہم لا تشمت بی عبدۃ الاوثان، کہ جو بتوں کے پجاری ہیں انہیں ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دے، ہم سے استہزاء نہ وہ کریں۔ جب اس نے یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا مدعا عرض کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے یہ کہنے کی دیری تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب نے دیکھا۔ فواللہ من قضا کلامہا، قسم بخدا ابھی اس کی گفتگو، اس کی دعا اور اس کی جو مناجات اپنے رب کے ساتھ تھی وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ حتی حرک قدمیہ، اللہ رب العالمین نے اس کے بیٹے کی روح واپس فرما دی اور اس کے قدموں کو حرکت ہونے لگی۔ ہم نے اس کے قدموں کی حرکت کو دیکھا، اور پھر اسی نوجوان نے القصوب عن وجہہ، اسی فوت شدہ نوجوان نے زندہ ہو کر خود اپنے چہرے سے چادر کو ہٹایا، اور پھر وہ اٹھا، زندہ رہا، شادی ہوئی، اولاد ہوئی، اور جب تک اللہ رب العالمین نے چاہا اس وقت تک وہ زندہ رہا۔ حتیٰ قبض اللہ رسولہ، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حتیٰ ہلاکت امہ، پھر اس کی والدہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد جا کر اس نوجوان کا وصال ہوا۔ اتنی زندگی اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی، اور صرف ماں کی ایک اس خواہش کی بنا پر، اس دعا کی بنا پر اللہ رب العالمین نے یہ سارا کرم نوازی فرمائی۔ حالانکہ مالک کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ موت کا وقت ٹلتا نہیں، لیکن انہونیاں بھی ماں باپ کی دعا کی وجہ سے ہونیاں ہو جاتی ہیں۔ مالک کریم ان کی دعا کے اندر اثر اتنا رکھتا ہے، اتنا اثر رکھتا ہے کہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں جانے دیتا، یہ کبھی رائے گاہ ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ماں باپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے انہیں فرمایا کہ وہاں یمن کے اندر، تمہارے علاقے کے اندر ایک خاتون رہا کرتی تھی، اس کا حال کیا ہے؟ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ترکناہا فی اہلہا، یا رسول اللہ ابھی وہ خاتون زندہ ہے، ہم اس کے قبیلے کے اندر زندہ چھوڑ کے آئے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ زندہ ہے، باقی ساروں کی بخشش کے فیصلے مرنے کے بعد ہوں گے، لیکن وہ خاتون ایسی ہے فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهَا، اس کی بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہے، مالک کریم نے اسے معاف فرما دیا ہے، اس کی بخشش کر دی ہے۔ یہ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے بما یا رسول اللہ، حضور ان کا یہ مرتبہ کیسے ہو گیا کہ آپ کی زبان سے ان کی بخشش کا اعلان ہو رہا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کیا پوچھتے ہو، کیسے اس کی بخشش کا فیصلہ ہوا؟ سنو، برھا والدتھا، اس کی بخشش کا اس لیے فیصلہ ہوا کہ وہ اپنی ماں کی بڑی خدمت گزار تھی، اور معاملہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ویسے تو ساری زندگی ماں کی خدمت میں گزاری، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ یہ اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں موجود تھی۔ اس قبیلے کے اندر ایک بندہ مخبر آیا، اطلاع دینے والا آیا کہ کل صبح دشمن کا لشکر یہاں پر حملہ آور ہونے والا ہے، صرف رات ہی باقی بچی ہے، جو نکل سکتا ہے اس علاقے کو چھوڑ کر نکل جائے۔ سرکار نے فرمایا باقیوں کے پاس سواریاں بھی تھیں، باقی گھروں کے اندر مرد بھی تھے، انہوں نے
اپنا زادے راہ بھی باندھا، سواریوں پر لادا، وہ سارے وہاں سے نکلے، لیکن اس گھرانے کے اندر صرف ایک یہ خاتون تھی اور ایک اس کی بوڑھی ماں تھی۔ سواری بھی کوئی نہیں، مرد بھی کوئی نہیں، پرسان حال بھی کوئی نہیں، سب کو جان کے لالے پڑے ہیں اور سب اپنی جان بچانے کی فکر میں ہیں۔ لیکن اس خاتون نے ہمت نہیں ہاری، یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو اپنی جان بچاؤں۔ ماں جس حال میں ہے، ماں پر دشمن کو ترس آ جائے گا، ماں کو چھوڑ کر بھی اس نے جانا گوارا نہیں کیا۔ فرمانے لگے سرکار کہ اس نے سواری نہ ہونے کے باوجود سارا کچھ چھوڑا، دولت چھوڑی، زادے راہ چھوڑا، اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے رات کے اندھیرے کے اندر وہ لے کر اس علاقے سے نکلی۔ اس کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، ماں کی یہ خدمت اتنی پسند آئی ہے کہ اس نے جان کی بازی لگا کر ماں باپ کی خدمت کو ترک نہیں کیا۔ مالک کریم نے عرش سے اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہیں، اس لیے مالک کریم ہر وقت ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم ادا کرتا ہے۔ اور شکر کرنے کا مطلب آپ سماعت فرما چکے کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دل سے بھی یہ سمجھے کہ یہ میرے محسن ہیں، یہ ہیں تو مجھے خاندان کا تعارف ملا ہے، یہ ہیں تو معاشرے میں مجھے کوئی پہچان ملی ہے، ان کے نام سے میری عزت ہے، انہی کی وجہ سے سب کچھ مجھے ملا ہے۔ دل میں یہ بھی سمجھے اور زبان جب بھی ان کے سامنے کھلے ان کی تعریف میں کھلے، ان کی ہاں میں ہاں ملانے میں کھلے، یعنی دل سے بھی انہیں محسن مانے، زبان سے بھی محسن ہونے کا اقرار کرے، اور آپ کے اعضاء بھی یہ واضح کر رہے ہوں کہ آپ واقعی انہیں محسن سمجھ رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔